بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آج آپ اس ویڈیو میں جانیں گے کائنات کی تخلیق اور انسان کی پیدائش۔ جب کچھ بھی نہیں تھا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ روشنی، نہ اندھیرا، صرف اللہ تعالیٰ تھے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے کن کہا، ہو جا، اور کائنات وجود میں آ گئی۔ 7 آسمان بنائے، زمین کو پیدا کیا، دن اور رات کو قائم کیا، سورج، چاند اور ستاروں کو روشنی دی، ہوا، پانی، پہاڑ اور سمندر بنائے۔ ہر چیز اپنے حساب سے چلنے لگی۔ فرشتے اللہ کی تسبیح میں مشغول تھے۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے حیران ہوئے اور عرض کیا، یا اللہ، کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین پر فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ اللہ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ نے فرشتوں کی ایک خاص جماعت کو بلایا۔ یہ 4 عظیم فرشتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ اللہ نے فرمایا، زمین پر جاؤ اور مٹی لے آؤ، میں اس مٹی سے انسان کو پیدا کروں گا۔ سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترے۔ جب انہوں نے مٹی لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، زمین رو پڑی اور کہا، اے اللہ کے فرشتے، مجھ سے مٹی مت لو، مجھ سے ایسی مخلوق پیدا ہوگی جو گناہ کرے گی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دل بہت نرم تھا اور خالی ہاتھ واپس لوٹ گئے۔ اسی طرح میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام بھی مٹی لینے کے لیے زمین پر اترے۔ انہوں نے بھی زمین سے مٹی لینا چاہی، مگر زمین نے پھر فریاد کی، روئی، گڑ گڑاتی رہی۔ وہ بھی بنا مٹی کے واپس آ گئے۔ آخر میں اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب زمین نے ان سے بھی فریاد کی تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کے حکم کو زمین کی فریاد پر قربان نہیں کر سکتا، اللہ کا حکم سب سے اوپر ہے۔ انہوں نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لی، کہیں سے سفید، کہیں سے سیاہ، کہیں سے نرم، کہیں سے سخت۔ اس لیے انسان رنگوں میں مختلف ہے، مزاج میں مختلف ہے، اچھا بھی ہے، سخت بھی ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام مٹی لے کر اللہ کے حضور پیش ہو گئے۔ روایت کے مطابق اسی کام کی وجہ سے اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو روح کو قبض کرنے کی ذمہ داری دی، کیونکہ وہ اللہ کے حکم پر قائم رہے، انہوں نے جذبات پر فرض کو ترجیح دی، اسی لیے ان کا نام ملک الموت رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو جمع کیا، اس مٹی سے آدم علیہ السلام کا جسم بنایا اور پھر اپنی طرف سے روح پھونک دی۔ یہیں سے انسان کی کہانی شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونک دی اور سبھی فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ سبھی فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابلیس نے کہا، میں آدم سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا گیا اور آدم کو مٹی سے۔ یہ غرور تھا، اللہ کو یہ پسند نہ آیا۔ اللہ نے فرمایا، یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے۔ ابلیس نے مہلت مانگی، یا اللہ، مجھے قیامت تک زندہ رہنے کی اجازت دے، میں انسان کو بہکاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا، تجھے مہلت دی گئی، لیکن میرے سچے بندے تجھ سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھائے، عقل، سمجھ اور علم عطا کیا۔ آدم علیہ السلام جنت میں تنہا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نیند میں سلا دیا اور ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ دونوں کو جنت میں رہنے کا حکم ملا۔ اللہ نے فرمایا، جنت کی ہر چیز کھاؤ، لیکن اس ایک درخت کے قریب بھی نہ جانا۔ ابلیس شیطان نے انہیں بہکانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا، اللہ نے تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ کے لیے جنت میں نہ رہ جاؤ۔ شیطان نے جھوٹی قسم کھائی، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے انہوں نے پھل کھایا، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، جنت کا لباس اتر گیا، شرم اور ندامت محسوس ہوئی، اور شرم کے مارے وہ خود کو چھپانے لگے۔ دونوں نے فوراً توبہ کی، یا رب، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اللہ رحمان اور رحیم ہے، اس نے آدم اور حوا کی توبہ قبول کر لی۔ پھر اللہ نے فرمایا، اب تم زمین پر اترو، وہاں تمہارے لیے زندگی ہوگی، امتحان ہوگا، جو میری ہدایت پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا،
آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت سے زمین پر اتر گئے۔ یہیں سے انسانی زندگی، محنت، عبادت اور امتحان کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ کہانی صرف ماضی کا واقعہ نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے پیغام ہے۔ تکبر شیطان کا راستہ ہے اور توبہ آدم علیہ السلام کا راستہ ہے۔ غلطی ہو سکتی ہے مگر اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اور یوں مٹی سے انسان کا سفر شروع ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی صرف پیدائش کا واقعہ نہیں بلکہ ہر انسان کی کہانی ہے۔ ہم سب میں کبھی کمزوری ہوتی ہے، کبھی غلطی ہوتی ہے، کبھی شیطان بہکاتا ہے، مگر یاد رکھیے شیطان نے تکبر کیا اور برباد ہوا اور آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور چن لیے گئے۔ اللہ رحمان رحیم توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جو جھک گئے، جو معافی مانگ لے، جو سچے دل سے پلٹ گئے، اللہ اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تو آج سے اس کہانی کے بعد سوال صرف یہ ہے، ہم شیطان کا راستہ چنیں گے یا آدم علیہ السلام کا؟ فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح راستہ دکھائے، آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔